غیرت لوگ تھے، ملک کے وفادار تھے، ملک کو آزاد کرانا چاہتے تھے، ملک کی غلامی میں گوارا نہیں کی۔ انہوں نے سر جوڑ کر دارالعلوم دیوبند کی 1857 کے ٹھیک 9 سال کے بعد 1866 میں بنیاد رکھی اور بالکل اسی طرح رکھی کہ بچہ ہمیں دو، ہم اس بچے کو کھلائیں گے، پلائیں گے، پڑھائیں گے، کپڑا دیں گے، لیکن غلام نہیں بنائیں گے۔ اس کا باپ مجاہد تھا، آزادی وطن کے لیے جان قربان کی ہے، ہم اس کی اولاد کو مجاہد آزادی بنائیں گے۔ ملک غلام ہے، ملک کو آزاد کرائیں گے۔ بالکل اسی طرح دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ سب بالکل صحیح ہے۔ انگریز کی گورنمنٹ یہ کہا کرتی تھی کہ ہم جہاں دنیا میں ہیں، جتنی جگہوں پر ہیں، ہماری حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا۔ وہ کر سکتے تھے، ان طلبا کو ان کے لیے کھانا کھلانا، کپڑے پہنانا، زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ جو ہندوستان کی دولت کو لے کر لوٹ کر اپنے ملکوں میں چلے گئے تھے، ایک ایک نواب کے خزانوں کو لوٹنے میں 1.5 ڈھائی مہینے لگتے تھے، کئی 100 آدمی لوٹتے تھے، اور جہاں سے جا کر کے انہوں نے اپنے ملک کے خزانوں کو بڑھایا۔ یہ تو آسان تھا۔ یہ علماء جو بالکل بے سہارا، زاہد دنیا، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ کہاں سے مدرسوں میں پڑھنے والے طلبا کو کھانا دیں گے، کپڑا دیں گے، کہاں سے پہنائیں گے، کیا کریں گے؟ ایک سوال ہے۔ لیکن میں آپ سے کہتا ہوں، ان کی ملداحیت، خدا تنزیل، رجوع الی اللہ، ان کا سب سے بڑا قیمتی سرمایہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اور اپنی اس قوم کو جو قوم مالی اعتبار سے گری ہوئی، ان حالات کے اندر موت و حیات کی، قومی موت و حیات کی کشمکش میں تھی، اس قوم کو متوجہ کیا، مدرسہ ہم نے قائم کر دیا، نظام ہم نے بنا دیا، اب اس مدرسے کو زندہ رکھنا، اس کو چلانا، پڑھنے والوں کے بھوک و پیاس اور زندہ رہنے کی ذمہ داری کو اپنے سر پر لینا ہی تمہارا کام۔ اگر یہ مدرسہ زندہ ہے تو تمہاری آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کی زندگی کی ضمانت ہے، اور اگر مدرسہ ختم ہو گیا تو تمہاری اور تمہارے آنے والی نسلوں کے دین کی کوئی ضمانت نہیں۔ ان کی آواز دی، جو آواز زبان سے نہیں، دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی تھی، خدا کے یہاں اس آواز نے قبولیت حاصل کی۔ انگریز کسی چیز سے قابل تھا، یہ نادانی کی بات ہے۔ انگریز جانتا تھا کہ مدرسہ کن لوگوں نے قائم کیا ہے اور کیوں قائم کیا ہے، وہ ان تمام چیزوں کو جانتا تھا۔ یہ صرف رجوع الی اللہ ہے، اور دل و جان سے مدرسے کی خدمت میں لگ کر اس مدرسے کو جو نام و نشان بھی نہیں تھا اٹھایا، ان اللہ کو کہتی آپ اگر محافظ
پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا پہلے 4 سالوں میں ساری دنیا میں اعلان ہو گیا ایسا کرتا ہے سمرقند، بخارا، داشقند، خراسان، چائنا، یہاں کے لوگ آنے لگے اور میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی کے دل میں آزادی وطن اور جہاد کی آج قدر و قیمت ہو جاتا ہوں، کسی کے دل و دماغ کے اندر فرقہ پرستی کا بھوت اور شیطان سوار ہوتا ہوں۔ لیکن دارالعلوم دیوبند اور اس سے ملحقہ 10 20 50 ہزار مدارس کی تاریخ یہ ہے۔ اگر کوئی ماں کا لال ہے، جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، تو اس تاریخ کو بتائے کہ جہاد آزادی وطن کے لیے وہ کون سا پتھر ہے دنیا کی جس کو اس نے رکھا ہے۔ مر جائے گا کوئی نہیں کر سکتا۔ میں جس بات کو کہہ رہا ہوں اس کے تاریخی شواہد موجود ہیں۔ انکار کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی آنکھیں بھی اندھی ہیں اور اس کے کان بھی بہتے ہیں، وہ کچھ نہیں جانتا۔ میں یہ بات آج کہہ رہا ہوں، میں یہ بات پہلے بھی کہی۔ آج سے تقریباً 15 سال پہلے ارجن سنگھ وزیر تعلیم تھے، انہوں نے ایک کمیٹی بنائی اور ایک اجلاس کیا۔ اس کے اندر کون کون سے رشتہ، میں اس کا نام نہیں لیتا۔ انہوں نے دلی کے اندر اجتماع کیا کہ مدارس اسلامیہ کو بورڈ سے ملحق ہونا چاہیے۔ اس کے اندر لوگ تھے، میں بھول گیا، مجھے کسی نے 9 بجے کے بعد کے قریب مجھے بتایا کہ ایسی صورت میں آگا یہاں سے، اور میں اس کے اندر دور کے بعد بھی میں اس سے شریک ہوں۔ صبح سے شام 2 بجے تک یہی تقریریں ہوتی رہی۔ انہوں نے اس زمانے آج سے 12-13 سال پہلے ایک کانگریس گورنمنٹ تھی، اس زمانے میں انہوں نے 800 کروڑ کا مدارس کے سلسلے میں بجٹ بنایا۔ صبح سے شام تک 2 بجے تک تقریریں چلتی رہی۔ میں وہاں پہنچا 2 بجے۔ میری دوسری تقریر تھی، پہلی تقریر جماعت اسلامی کے ساتھ ڈویژن کی ہوئی۔ اس کے بعد میرا نام نہیں کیا، میں اس کو بولا، میں نے یہی بات کی کہ آپ جو اس فکر میں ہیں کہ مدارس اسلامیہ آپ کے بورڈ سے ملحق ہو جائے، مدارس اسلامیہ کے جب تک پس منظر کو آپ نہیں جانیں گے، مدارس اسلامیہ کے بارے میں قیامت تک صحیح رائے قائم نہیں کر سکتے۔ میں نے ان کے سامنے یہ پس منظر رکھا، اور اس پس منظر کو رکھنے کے بعد میں نے یہ کہا کہ جمعیت علماء ہند مدارس اسلامیہ کے کسی بورڈ سے الحاق کی تائید نہیں کرے۔ کیا کہتے ہیں؟ 150 سال سے مدارس اسلامیہ چل رہے ہیں، یہ قوم اس بوجھ کو برداشت کر رہی ہے۔ حضرت نقوی اور حضرت نانوتوی اور حاجی عابد حسین صاحب اور مولانا ذوالفقار، ان لوگوں نے یہ ذمہ داری قوم پر ڈالی ہے۔ 150 سال سے قوم پر ڈالی ہے۔ ہمارے پر تو کوئی نہیں ہے۔ آپ کو آج کیا پڑی ہے کہ آپ ہمارے اوپر یہ بوجھ سمجھتے ہیں اور اپنے کالے پر لینا چاہتے ہیں؟ ہم اس کہتے ہیں مدارس اسلامیہ کی حیثیت وہ ہے جو مساجد کی حیثیت ہے، وہ بھی ہماری مذہبی چیز ہے۔ مدارس کی ہمارے مذہب کی ہے،
کے لیے آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کرتے. اسی طرح ہمارے مدارس کا بھی مطالبہ ہے. ہماری وہ تاریخ آج تک وہ تاریخ اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے. آج بھی دارالعلوم دیوبند سے منسلک جو مدارس ہیں دنیا کی کسی حکومت سے مطالبہ نہیں کرتے کہ وہ ہماری مدد کرے. عوامی جنتے سے کام کرتے ہیں. مسلمان دیتا ہے، اتنا دیتا ہے، اتنا دیتا ہے کہ اگر مدارس کی کل آمدنی کو آپ جمع کریں کہ ہندوستان کے کل مدارس چلتے ہیں اس کا خرچہ کیا ہے وہ آدمی سر پکڑ کر بیٹھ جائے گا. یہ قوم میں جس کو کہتا ہوں کہ انوار اقتدار جس قوم کو اپنی سیاسی اور حکومتی پالیسی بنا کر کے برباد کرنا وہ اپنے دین کو اپنے بلبوتے کے اوپر چلاتی ہے. کوئی سوال نہیں ہے، کوئی مطالبہ انہوں نے نہیں کیا ہے. ہمارے مدارس سیاسی حالات کی مخالفت کریں یا کسی پر سر اقتدار جماعت کا الیکشن لڑانے یا کسی سیاسی آدمی کے الیکشن لڑنے میں حصے دار نہیں ہے. کوئی تعلق نہیں. ہم اس ملکوں کے اندر آج 20 کروڑ ہیں. آپ کہتے ہیں 20 کروڑ اور کہتے ہیں آمنا بہت کروڑ. مسلمان کہتا ہے 25 کروڑ ہے، وہ کہتا ہے 25 کروڑ. 20 کروڑ کی کم نہیں ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے مذہب کی حفاظت کیوں نہ کریں. آپ اپنے ہر مذہب کو ماننے والا اپنے مذہبی لوگوں کی حفاظت کرتا ہے. آج کا مسئلہ آپ کو میرے تعلقات ہیں مسلمان کو رکھتے ہیں اور بہت مہنگے ہوتے ہیں اور لاکھ روپیہ ایک دو میں ملتے ہیں. مگر جب یہ سلمان روڈ کو سلمان لڑتی رہتی ہے جن لوگوں کو حقیقت یہ ہے کہ اتنا مٹھی بھر کرتی جو دے دیتی ہے اسے قبول کرتی ہے. اس زمانے میں میں میرے ساتھ کا معاملہ تو میں یہ بتایا کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، یہ کرنا چاہتے ہیں. جو بات میں نے اس نے کہی کہ آپ نہیں تھے میں وہی بات پہ آپ سے کہتا ہوں. یہ قوم جو لوٹی پیٹی برباد ہے اقتصادی اعتبار سے، یہ قوم اپنے مدارس کے بوجھ کو اپنے کاندھے پر لیتی ہے، سر پر لیتی ہے. کیا ضرورت ہے آپ میں آپ سے بات کرتا ہوں. کتنے مسجدیں ہیں آپ کے حق کا ایک میں نے کہا صحیح ہے. یہ بتائیے اس ملک کے اندر 1 لاکھ مسجد اس سے دباؤ نہیں. میں نے کہا مجھے ہر مسجد کے لیے ایک امام درکار ہے. آپ مجھے میں نے کہا نہیں دے سکتے. ہمارے مدرسے ہماری ضرورت کو پورا کرتے ہیں. ہم مسجدوں کے بارے میں کر دیں گے. ہمارے بچوں کو پڑھانے کے لیے وہ ہماری بنیادی کتاب ہے قرآن، جس کے بغیر نمازی کی نماز نہیں ہوتی. ہمیں پڑھانے والے درکار ہے، آپ کو دے دیں گے. ہمیں مؤذن درکار ہے، آپ کو دے دیں گے. ہمیں مفتی درکار ہے،